بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گھر میں امن و سکون کے لیے وظیفہ۔ یا ودودو یا ودودو یا ودودو، سورج نکلنے سے پہلے 100 مرتبہ یا ودودو پڑھ کر پانی پر دم کر کے فریج میں رکھی بوتل میں ملا دیں تاکہ سب گھر والے اس کو پیتے رہیں۔ انشاءاللہ گھر کی فضا بدل جائے گی اور گھر امن و سکون کا گہوارہ بن جائے گا انشاءاللہ۔ حاجت پوری کرنے کی دعا۔ اول و آخر 1 مرتبہ درود پاک پڑھے اور 41 مرتبہ یا حیو یا قیوم ایاک نعبد و ایاک نستعین یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث پڑھ کر اللہ سے دعا کرے، انشاءاللہ حاجت ضرور پوری ہوگی۔ کسی بھی کام میں کامیاب ہونے کے لیے جب رکاوٹیں بہت آ رہی ہو اور کامیابی نہ مل رہی ہو تو غیبی مدد حاصل کرنے کے لیے روزانہ عصر کی نماز کے بعد 17 بار اور مغرب کی نماز کے بعد 19 بار بمع بسم اللہ سورہ النصر پڑھیں۔ انشاءاللہ آپ کے راستوں کی رکاوٹیں دور ہوں گی اور ہر کام میں فتح نصیب ہوگی۔ سورہ النصر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ سوچو اللہ تعالیٰ کتنا خوش ہوگا اگر آپ کسی کو آج ذکر کرنا یاد دلا دیں۔ یہ پڑھنا، ہر تسبیح کم سے کم 5 مرتبہ ضرور پڑھنا۔ استغفر اللہ و اتوب الیہ، سبحان اللہ والحمد للہ واللہ اکبر، اللہم اجرنی من النار۔ صرف 3 بار پڑھے فجر کے نماز کے بعد، انشاءاللہ اللہ کسی کا محتاج نہیں کرے گا۔ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ دونوں پھل ایک ہی شاخ پر لگے ہیں، ایک پک جاتا ہے جبکہ دوسرا وقت کا انتظار میں ہے۔ قدرت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ دوسرے کی کامیابی کا مطلب ہماری ناکامی نہیں ہے، ہمارا وقت بھی آئے گا۔ سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو مسلمانوں کے عیبوں کے پیچھے پڑے گا اللہ اس کے عیب کے پیچھے پڑے گا، اور اللہ جس کے عیب کے پیچھے پڑے گا اسے اسی کے گھر میں ذلیل و رسوا کر دے گا۔ کسی کے عیبوں پر دلچسپی نہ دکھانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو اڑتے تو آپ اپنے منہ کو مسواک سے صاف کرتے۔ مسواک کرنا سنت ہے، مسواک کرنے کی عادت ڈالیں۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا کہ تم پر ایسا وقت آنے والا ہے جس میں ہر آنے والا دن تمہارے آج سے بدتر ہوگا، حتیٰ کہ تم اپنے رب سے جا ملو۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت کرے، آمین۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ پہلی بات جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی وہ یہ تھی، اے لوگو سلام کو عام کرو۔ دوسرا، ضرورت مندوں کو کھانا کھلاؤ۔ تیسرا، رشتہ داریاں جوڑ کر رکھو۔ چوتھا، اور رات میں جب لوگ سو رہے ہو تو نماز تہجد ادا کرو، تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، سورہ بقرہ پڑھا کرو کیونکہ اس کو پڑھتے رہنے میں برکت ہے اور نہ پڑھنے میں ثواب سے محروم رہ جانے پر حسرت ہے، اور جادوگر اس کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ ہر دن میں صبح کے وقت 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں، ان میں سے ایک کہتا ہے، اے اللہ خرچ کرنے والے کو نعمل بدل دے، یعنی اور پیسہ عطا فرما، اور دوسرا کہتا ہے، اے اللہ روک کر رکھنے والے کے مال برباد کر دے، یعنی جو اللہ کے راہ میں مال خرچ نہیں کرتا تو اس کے لیے فرشتے بربادی کی دعا کرتے ہیں۔ رزق دروازے توڑ کر آئے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جو آدمی گھر میں داخل ہوتے وقت 3 باتوں کا اہتمام کرے گا رزق اس کے دروازے توڑ کر آئے گا۔
پہلا السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہے، خواہ سامنے کوئی موجود ہو یا نہ ہو۔ اس کے بعد ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے اور پھر ایک مرتبہ درود بھیجے، صلی اللہ علی حبیبی محمد وآلہ واصحابہ وسلم۔ عبداللہ بن شقیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو متکاثر پڑھ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کہتا ہے مال میرا، مال میرا، اور اے آدمی تیرا مال کیا ہے؟ تیرا مال وہی ہے جو تو نے کھایا اور فنا کیا، یا پہنا اور پرانا کیا، یا صدقہ کر کے آگے آخرت کے لیے چلا دیا۔ دوستو، آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کو سبسکرائب کرے، لائک کرے اور دوسروں کو شیئر بھی ضرور کرے۔ جزاکم اللہ خیراً کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔